العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ دینی مدارس کی تعلیم کا سلسلہ پورے ملک میں نہیں، پورے خطے میں، پورے جنوبی ایشیا میں شروع ہو رہا ہے۔ اکثر مقامات پہ اسباق شروع ہو گئے ہیں، بعض پہ جاری ہیں۔ یہ شوال کا درمیانہ عشرہ ہمارا تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ تعلیمی دینی مدارس میں طلباء کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، مدارس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور خواتین کی دینی تعلیم کا ایک مستقل نیٹ ورک موجود ہے۔ خواتین کے مدارس بھی ہیں، خواتین کی تعلیم بھی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں، حدیث بھی پڑھتی ہیں، فقہ بھی پڑھتی ہیں، دینی علوم جو بچے حاصل کرتے ہیں بچیوں کی دینی تعلیم بھی ہمارا ملی اور دینی تقاضا ہے۔ اور اس میں ہمارے پرانے دور کا ذوق کیا تھا، ابتدائی دور کا، کہ عورتوں کی تعلیم کا معیار کیا تھا، ذوق کیا تھا، اس پر بے شمار واقعات ہیں۔ دو واقعات کرنا چاہیے کہ ہمارے اچھے زمانوں میں عورتوں کی تعلیم اور علم ان کا معیار کیا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، بڑے محدثین میں سے ہیں، بڑے فقہاء میں سے ہیں۔ مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں امام شافعی بھی ہیں، امام ابو یوسف بھی ہیں، امام محمد بھی ہیں، بہت جلیل القدر امام تھے۔ مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے۔ ان کے تذکرے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی مجلس کا انداز یہ ہوتا تھا، تشریف لاتے تھے بڑے روزانہ دھلے ہوئے کپڑے اور خوشبو اور نہاد ہو کے، بڑے بڑے نفیس الطبع بزرگ تھے۔ آ کے مسجد پہ تشریف رکھتے تھے اور سامنے سینکڑوں علماء ہوتے تھے، اکثر علماء ہی ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ تھا، جیسے آج کل بھی ہے، کہ مثلا حدیث کی کلاس میں طالب علم حدیث پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، باقی شاگرد بھی سن لیتے ہیں، تو روایت اسے کہتے ہیں۔ امام مالک کا ذوق بھی یہی تھا۔ اب طالب علم روایت پڑھتے تھے، وہ سنتے تھے، اگر کوئی اصلاح کرنی ہوئی ہے، کوئی لفظ غلط بولا تو بتا دیتے تھے، کوئی معنی بتانا ہے تو بتا دیتے تھے، کوئی مسئلہ بتانا ہے تو بتا دیتے تھے، ورنہ یہی چلتا تھا کہ وہ روایت پڑھتے تھے، یہ سنتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی، بالکل ساتھ پردہ لٹکا ہوا ہے، پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی۔ وہ عورت کیا کرتی تھی؟ ترتیب یہ ہے کہ شاگرد نے روایت پڑھی ہے، تو غلطی ہو گئی تو استاد نے بتا دیا کہ بھائی یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے، یا لفظ مشکل ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے بھائی، یا کوئی مسئلہ بتانا اس سے یہ مسئلہ بیان، یہ شاگرد روایت پڑھ رہا ہے، روایت میں غلطی ہو گئی ہے، لفظ غلط بول لیا ہے، جملہ غلط بول لیا ہے، استاد کی توجہ نہیں ہوئی، ہو جاتا ہے، استاد کی توجہ نہیں ہوئی، وہ غلطی نہیں پکڑی گئی، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی پھٹے پہ ہاتھ مارتی تھی۔ یہ الارم ہوتا تھا کہ غلط پڑھا گیا ہے، بولتی نہیں تھی، پٹے پہ ہاتھ مارتی تھی۔ امام مالک آیت دوبارہ پڑھو بھائی، وہ دوبارہ پڑھتا تھا، غلطی چیک ہو جاتی تھی کہ یہ لفظ تھا۔ یہ خاتون اس درجے کی محدثہ تھی کہ شاگردوں کو تو چیک کرتی ہی تھی، استاد کو بھی کرتی تھی۔ شاگردوں کی غلطی استاد نے پکڑنی ہے،
اور استاد کی غلطی کس نے پکڑنی ہے؟ اس بیوی نے۔ یہ ایک عرصہ تک ان کا معمول رہا ہے کہ وہ بس یہ دیکھتی تھی کہ استاد سے کوئی غلطی رہ تو نہیں گئی ہے کہ وہ شاگرد نے غلط پڑھا اور استاد بتا نہیں سکا۔ یہ عورت اس درجے کی محدث تھی کہ شاگردوں کو تو چیک کرتی ہی تھی، استاد کو بھی چیک کرتی تھی۔ یہ کون تھی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بیٹی تھی۔ بیٹی بھی تھی، شاگرد بھی تھی، اور اس درجے کی محدثہ تھی کہ باپ کے ساتھ بیٹھتی پردے کے پیچھے تھی، بولتی بالکل نہیں تھی، کام پورا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بیٹی، ان کا نام فاطمہ بتاتے ہیں، فاطمہ محدثہ، جو اس زمانے میں نے بتایا کہ علم حدیث کے ساتھ عورتوں کے شغف کا یہ معیار، عورتیں دینی علم میں اس معیار پہ ہوتی تھی۔ بلکہ ایک واقعہ نے یہ بھی لکھا ہے، بیٹا نہیں پڑھ سکا تھا، قسمت کی بات ہے، بیٹی اس درجے تک پڑھ گئی تھی، ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بیٹا سامنے سے گزرتا تو امام مالک حسرت سے کہتے تھے کہ یار وہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ مقدر کی بات، کبھی بیٹا سامنے سے گزرتا نا، تو نہیں اس درجے پڑھا لکھا تھا کہ نہیں وہ اس درجے نہیں پڑھ سکا تھا، تو حسرت سے کہتے تھے دیکھو یار وہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، یہ اتباع تابعین کا دور ہے، اس دور میں عورتوں کے دینی علم کا یہ معیار تھا، اس درجے کی محدثات تھی۔ ہمارے ایک اور امام، بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے جلیل القدر امام ہیں، حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ امام مالک کی بیٹی کا قصہ سنایا میں نے، امام شافعی کی والدہ کا قصہ سنایا۔ مکہ مکرمہ میں قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ درپیش تھا، مکہ کے قاضی جو تھے مقدمہ درپیش تھا۔ مقدمے کا اصول یہ ہے، قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر معاملات کی بات ہے تو 2 مرد گواہ ہوں، اور 2 مرد نہ ہوں تو کیا ہے، جو ایک مرد، فرجل وامرأۃ ممن ترضون من الشہداء، قرآن پاک کو حکم ہے 2 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اگر ایک مرد ایک ہے تو پھر ایک مرد کی جگہ کتنی ہوں گی؟ ایک مقدمے میں ایک مرد گواہ ہے، 2 عورتیں ہیں، ان میں ایک امام شافعی کی والدہ گواہی دی۔ قاضی صاحب نے گواہی سنی، ایک خاتون کی گواہی سنی تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں وہاں جا کے بیٹھیں، میں ان سے علیحدگی میں گواہی دوں گا۔ جج کی مرضی ہے کہ ذہن میں شاید یہ ہو کہ الگ الگ گواہی دیں گی تو جو سوال جواب میں اگر کوئی فرق ہوا تو پتہ چل جائے، فرق نظر آ جاتا ہے۔ اگر مختلف بات ہوگی، کوئی بات کسی نے بھول گئی ہے کیا ہوا تو فرق نظر آ جائے گا۔ قاضی مکہ نے کہا کہ تم وہاں بیٹھو، میں اس کی گواہی سنوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں، میں یہیں بیٹھوں گی، میرے سامنے یہ گواہی دے گی اور میں یہاں سے اٹھ رہی ہوں۔ اور قاضی صاحب تمہارا یہ حکم قرآن پاک کے منشا کے خلاف ہے، انکار کر رہی ہیں اور دلیل کیا دے رہی ہیں؟ تمہارا یہ حکم قرآن پاک کی منشا کے خلاف، اس لیے میں نہیں مانوں۔ قاضی صاحب نے پوچھا قرآن پاک میں کدھر ہے یہ بات؟ میں بتا سکتا، آیت پڑھو، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ ہم دونوں اکٹھی گواہی دیں گی، قرآن کہتا ہے کہ ایک بھولے گی تو دوسری یاد کرائے گی۔
اگر ایک بھول جائے نا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے کہ باجی بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی۔ عورتوں کی نفسیات میں اور مرد کی نفسیات میں فرق ہے، واضح سا فرق ہے۔ ان میں سے ایک میں عرض کیا کرتا ہوں، عورت جلدی یاد کرتی ہے، عورت کی بات کو یاد کرنے کی اخذ کی صلاحیت مرد سے زیادہ ہے، پک کرنا جسے کہتے ہیں، عورت کو اللہ پاک نے زیادہ استعمال کیا۔ یہ ایک فرق یہ ہے، بہت جلدی بات کو پیک کریں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے سکتے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی آدمی گزرا ہے یا عورت گزری ہے، میاں کے وہاں گمان میں بھی نہیں ہے، عورت گھر جا کے اس کو بتائے گی کہ اس کا ناک فلاں پر تھا، آنکھیں فلاں پر تھی، ہونٹ فلاں پر تھے، کپڑوں کا پرنٹ یہ تھا، ڈیزائن یہ تھا، رنگ یہ تھا، بتائے گی یا نہیں بتائے گی؟ ایک کلک کیا اس نے، بس دیکھا ہے۔ کیمرہ بڑا مضبوط ہے عورت کا، یہ آج کا آج بھی ہے، عورت کا کیمرہ بہت مضبوط، مرد سے زیادہ مضبوط۔ ایک نظر ڈالے گی، کپڑوں کا رنگ بھی بتائے گی، ناک کا نقشہ بتائے کہ فلاں پہ ناک گیا ہے، فلاں پہ آنکھیں گئی ہیں، اس کے ماتھا فلاں پر ہے، اس کے کپڑے پرنٹ فلاں کا ہے، ڈیزائن فلاں کا ہے، پورے 5-6 تبصرے ایک کلک میں کر دے گی۔ اور کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مرد کے فرشتوں کو پتہ نہیں کیا دیکھا تھا۔ یہ صلاحیت عورت کی زیادہ ہے، اللہ پاک نے دی ہے۔ لیکن ایک یہ بھی ہے، ایک بات اور، جتنی جلدی یاد، میں 50-55 سال مجھے بھی پڑھاتے ہوئے ہو گئے، جو نصاب مرد سال میں پورا کرتا ہے، عورت کو اگر توجہ دی جائے 6 مہینے میں کر لیتی ہے، 6 مہینے میں تجربہ ہے، کر لیتی، اخذ کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، لیکن بھولتی بھی اتنی جلدی ہے، یہ نیگیٹو ہے۔ جتنی جلدی یاد کرتی ہے نا اتنی جلدی بھول بھی جاتی ہے۔ ایک اور دوسرا فرق مرد اور عورت کے نفسیات میں یہ ہے کہ جو بات مرد نے 5 منٹ میں کرنی ہے، عورت نے 1 گھنٹہ لگانا ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جو بات مرد نے 5 منٹ میں نمٹا لینی ہے، عورت کو 1 گھنٹہ چاہیے بات کرنے کے لیے، ادھر کی بات ادھر کی بات۔ اس پس منظر میں قرآن پاک نے کہا ہے کہ 2 اکٹھی گواہی دیں گی تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک اگر بھول جائے گی تو غیر متعلقہ بات کرے گی تو دوسری کہے گی باجی یوں نہیں یوں ہے، دونوں مل کر گواہی دیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے کئی سال سے کہا کہ جناب ہم اکٹھی گواہی دیں گی، ایک دوسرے کو لقمہ بھی دیں گی، ایک دوسرے کی غلطیاں بھی صحیح کریں گی، ایک دوسرے کو یاد بھی دلائیں گی، آپ ہمیں الگ الگ نہیں کر سکتے۔ قاضی صاحب نے یہ استدلال تسلیم کیا، اپنی غلطی مانے نہیں بیٹھے۔ یہ میں نے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کیے ہیں اس بات پر کہ ہمارے اچھے زمانوں میں عورتوں کا علمی معیار یہ تھا۔ خیر القرون نا، اچھے زمانوں میں عورتوں کا علمی معیار یہ تھا، قرآن پاک کے حوالے سے بھی، حدیث کے حوالے سے بھی۔ ایک واقعہ اور اس کا ذکر، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خطبے میں نے پڑھا تھا، ایک ہماری امت کی بڑی خاتون گزری ہیں، فاطمہ فقیہہ، فاطمہ فقیہہ کے نام سے معروف ہے، یہ ماوراء النہر کی ہیں۔ یہ تو باپ بہت بڑے مفتی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، بیٹی کو اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ باپ کے لیول پہ آ گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ باپ بیٹا دونوں کے باپ بیٹی دونوں کے دستخطوں سے فتویٰ جاری ہوتا تھا۔ استفتاء آیا ہے، فتویٰ لکھنا بیٹی نے ہے، باپ نے پڑھنا ہے، دونوں دستخط کرنے یا فتویٰ جاری ہونا ہے۔
لیکن اس درجے کی بیٹی پڑھ لکھ جائے تو رشتے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں دقت پیش آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لیول ہی برابر نہیں ہوتا، رشتے بھی مشکل سے ہوتے ہیں اور رشتوں کے بعد زیادہ فرق ہو تو نبھا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ مسئلہ عام ہے، اکثر مسائل ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگر بیٹی زیادہ پڑھ لکھ جائے تو رشتہ ہمیں کیا ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، اور اگر شادی کے بعد دونوں کو لیول میں بہت زیادہ فرق ہونا تو نبھا بھی مسئلہ ہے۔ خیر، اب رشتے آ رہے ہیں اور کوئی رشتہ باپ کو پسند نہیں آ رہا، کوئی بیٹی کو پسند نہیں آ رہا۔ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی میری خوش رہے گی، بیٹی کہتی ہے نہیں میرے لیول کا نہیں ہے۔ اور علمی اعتبار سے کوئی آتا رشتہ تو بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے، باپ کہتا ہے کھائے گی کہاں سے۔ اب یہ چکر چل رہا، کئی سال گزر گئے، رشتہ بیٹی کو پسند آتا ہے اپنے لیول کے حساب سے تو باپ کو پسند نہیں آتا، اور باپ کو پسند آتا ہے تو بیوی کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک شہزادے کا رشتہ آیا، بیٹی نے کہا نہیں ہے بھائی مجھے نہیں تھا، مجھے تو اپنے بالآخر باپ نے کہا بیٹی کچھ رشتہ تو کرنا ہے، بٹھانا تو نہیں ہے تمہیں اپنے گھر میں، رشتہ تو کرنا ہے، تم بتاؤ کیا کریں۔ انہوں نے کہا ایسا کرے اعلان کر دیں علماء میں سے جو علماء میرے رشتے کے خواہش مند ہیں وہ فقہ حنفی پر کتاب لکھیں، آج کی ضروریات کو سامنے رکھ کر فقہ حنفی پہ کتاب لکھیں، جس کی کتاب مجھے اچھی لگے گی اس سے شادی کروں۔ قاری صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ بہت سی کتابیں لکھی گئی، ان میں سے ایک کتاب اس لڑکی کو پسند آئی جس کو ہم بدائع الصنائع کہتے ہیں، فقہ حنفی کی 4-5 بڑی کتابوں میں سے ہدایہ اور مبسوط اس درجے کی کتابوں میں سے بدائع الصنائع امام کاسانی ہے، ان کی کتاب پسند آئی، اس سے شادی کی۔ میں نے یہ 2-3 واقعات سے عرض کیے ہیں کہ ہمارے اچھے زمانوں میں عورتوں کا علمی معیار یہ تھا، اس لیے بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے، لیکن پڑھانے کے بعد پھر مسئلوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں پڑھائی تو جاری ہے، رشتے نبھنے میں بڑی دشواریاں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بچیوں کا بھی حق ہے، قرآن کی تعلیم بھی، حدیث کی تعلیم بھی، فقہ کی تعلیم بھی، علوم بچیاں جس طرح بچوں کا حق ہے بچیوں کا بھی حق ہے۔ اللہ